السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اردو قواعد و انشاء کے حوالے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تخلیقی لکھائی، اور تخلیقی لکھائی کے ضمن میں آج ہم درخواست نویسی سیکھیں گے۔ اور درخواست نویسی کے تحت آج کا جو ہمارا درخواست کا موضوع ہے وہ ہے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ درخواست کیا ہے، درخواست کسے کہتے ہیں۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لفظی معنی ہیں عرضی، گزارش یا آرزو، جبکہ اصطلاح میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر درپیش مسائل کو تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ درخواست نویسی کے لیے چند ضروری اصول و ضوابط یا ضروری ہدایات کو پیش نظر رکھنا لازم ہے، اور وہ چیدہ ہدایات میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کی جائے، کیونکہ درخواست کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے، ایک مخصوص نمونہ ہوتا ہے، تو اس لیے درخواست کو ایک نئے صفحے سے ہمیشہ شروع کریں۔ اس کے بعد درخواست تحریر کرنے سے پہلے جس بھی آپ افسر کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ لکھا جائے۔ جیسے اگر آپ نے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے تو بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اس کے بعد آپ سکتہ کی علامت ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یہ سکتہ کی علامت ہے۔ تو سکتہ کے بعد آپ اس ادارے کا نام لکھیں گے جس کے افسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جیسے کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب سکتہ، آگے آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے آرمی پبلک اسکول، اور پھر اس کے بعد سرائے عالمگیر، یعنی جس شہر سے بھی آپ وہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد طرز تخاطب یعنی جب آپ نے مخاطب کر لیا جس بھی افسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کو مخاطب کرنے کے بعد عنوان کے تحت جو درخواست آپ لکھنے جا رہے ہیں یا جو مقصد ہے آپ کا وہ آپ لکھیں گے، اور یہ بہت مختصر اور جامع لکھنا چاہیے۔ جیسے بالفرض ابھی آپ نے درخواست لکھنی ہے فیس معافی کی، تو آپ عنوان کی ہیڈنگ لکھیں گے اور ساتھ سامنے بتا دیں گے کہ آپ درخواست کس لیے لکھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے، درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد وہی بات کہ درخواست کا یہ جو عنوان آپ نے لکھنا ہے یہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، یعنی بہت طویل عنوان نہیں آپ نے لکھنا، بس اتنا سا ہی، یعنی 4 سے 5 الفاظ کے اندر آپ نے اس عنوان کو بیان کرنا ہے۔ عنوان کے بعد آ جاتی ہے القاب کی باری، یعنی آپ نے جس طرح اپنے جس بھی افسر کو آپ نے پکارنا ہے، جس طرح بھی آپ نے بلانا ہے، تو عنوان کے بعد اس سے نیچے والی لائن میں آپ نے القاب تحریر کرنا ہے، اور القاب کے لیے جیسے ہم لکھتے ہیں جناب عالی، ٹھیک ہے، اور جناب عالی کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت، یہ جو علامت ہے ندائیہ کی، یہ لازمی تحریر کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، اور جیسے اکثر بچے جناب عالی کو اس طرح لکھ دیتے ہیں یا پھر جنابہ عالیہ لکھ دیتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں لکھنا غلط ہے۔ اس طرح آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ اس طرح جناب عالی اس طرح لکھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے القاب لکھ لیا، اس کے بعد اگلی سطر سے آپ نے درخواست کا نفس مضمون لکھنا ہے اور پیراگراف بنا کر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس مضمون جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کا آغاز یا تمہید کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی درخواست کا اس طرح سے آغاز کرتے ہیں: مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے۔ نفس مضمون کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اصل مدعا۔ مدعا مطلب وہ مسئلہ جس کے تحت، جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اصل بات آپ نے اس پیراگراف میں لکھنی ہے۔ اور اگر آپ کا مدعا طویل ہے تو آپ اس کو 2 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں یا ایک طویل پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو بہت زیادہ طویل نہ کریں۔ اس کے بعد جو آپ نے اختتام کرنا ہے پھر درخواست کا، لیکن یہ کہ درخواست کا اختتام کرنے کے لیے درخواست کو ایک دم ختم نہیں کر دیتے، اچانک اس کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ نے چند
اختتامی کلمات یا جملے لکھنے ہوتے ہیں، مثلاً جیسے امید ہے کہ آپ میری درخواست پر غور کریں گے، یا امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے آپ کی نوازش ہوگی یا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اس طرح کے کلمات لکھنے ہیں۔ پھر آپ نے اختتام پر صفحے کی بائیں جانب یعنی اس طرف آپ نے العارض یا عرض گزار تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور میں نے یہاں پہ یہ جو بات لکھی ہے نوٹ کے صورت میں، اکثر جو ہے نا طلبہ برائے مہربانی، یہ ایک غلط العام لفظ ہے، برائے مہربانی نہیں ہوتا، اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے براہ مہربانی۔ تو جب آپ درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ لفظ کا استعمال اس طرح سے آپ کریں، براہ مہربانی۔ اور پھر جب العارض لکھنا ہے آپ نے یا عرض گزار لکھنا ہے تو اس کے نیچے اگر آپ درخواست پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کا فرما بردار، اور اگر سرکاری درخواست ہے تو اس کے آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص لکھیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا اس سے نیچے والی لائن میں نام لکھنا ہے، یا جو فرضی نام لکھتے ہیں جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہیں تو الف بے جیم یا حمزہ چھوٹیے بڑیے اس طرح آپ نے اس کو نام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد العارض والی جو سطر ہے، یعنی یہ جو آپ کی سطر ہوتی ہے اس کے انتہائی دائیں طرف یعنی اس طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تاریخ ہمیشہ آپ نے اردو میں لکھنی ہے، انگریزی میں نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ایک درخواست کا نمونہ بھی میں نے بنا دیا ہے، ایک پورا پیٹرن مکمل آپ کے سامنے، تو آپ اس کو دیکھ کے اسی پیٹرن کے مطابق، یہ سارا پیٹرن وہ ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ نے اس نمونے کو، اس پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست تحریر کرنی ہے۔